کیا پاکستان میں میانمار یا برما جیسے حالات بن رہے ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر کوئی بہت بڑا طوفان ہے جو جنم لے رہا ہے ہماری نظروں کے سامنے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے؟ بظاہر کوئی ایسی بپتا نہیں ہے، کوئی ایسی کہانی نہیں ہے، کوئی ایسا افسانہ نہیں ہے جس کو سنا کر ہم اس تھیری کو مسترد ثابت کریں کہ پاکستان یقیناً میانمار کی طرف جا رہا ہے، جہاں پر ملٹری نے ٹیک اوور کیا اور جو ایک ٹینس ریلیشن شپ تھا آنگ سان سوکی کے ساتھ اس کو ختم کیا اور دوبارہ وہیں پر جا کر کھڑے ہوئے جہاں سے برما میانمار اتنے عرصے سے اسٹرگل کر کے کسی جمہوری نقطے پر پہنچے تھے۔ پاکستان کے اندر ظاہراً آپ کو تمام ادارے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پاکستان میں ظاہراً آپ کو ایک جمہوریت پر کنسنسس بھی نظر آ رہا ہے، لیکن چند ایک مسائل ہیں جن کو آپ اگنور نہیں کر سکتے اور اس تھیری کو رد نہیں کر سکتے کہ حالات بہت اچھے نہیں ہیں اور جمہوریت کا کچومر آپ کو روزانہ بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ جمہوریت بنیادی طور پر انتخابات کے بل پر کھڑی ہوتی ہے، انتخابات کے نتائج کے بل پر کھڑی ہوتی ہے۔ پاکستان میں جو موجودہ جمہوریت ہے اس کے 2018 سے لے کر ابھی تک جتنے انتخابات ہوئے ہیں اس کے اندر آپ کو ہر جگہ پر تنازع نظر آتا ہے۔ 2018 میں وزیر اعظم بنایا نہیں گیا، سلیکٹ کیا گیا، 2018 کے اندر لوگوں کے ووٹس کو چرایا گیا، 2018 کے اندر نتائج کو روکا گیا، 2018 کے اندر پنڈی اور پارا سے یہ نتائج سامنے لائے گئے۔ یہ تمام الزامات ہیں جو اپوزیشن اس 2018 کے انتخابات سے بننے والے نظام کے اوپر لگاتی ہے۔ جو حکومت وقت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ 2018 کے بعد جو نظام بنا ہے وہ صرف خود ہی چلائے اور اس کے اندر اس کا دوسرا پہیہ اپوزیشن مکمل طور پر غائب ہو جائے۔ تو اپوزیشن کرپٹ ہے، اپوزیشن دو نمبر ہے، یہ اپوزیشن ایک مافیا ہے، ان کو ہم نے ڈسکوالیفائی کرنا ہے، ان کو ہم نے جیلوں کے اندر ڈالنا ہے، ان کی پاکستان کے اندر سیاسی طور پر کوئی جگہ موجود نہیں ہے، یہ حکومت کا بیانیہ ہے۔ تو جب اپوزیشن اور حکومت کے درمیان آپ کو کوئی گرے ایریا نظر نہ آئے اور انتخابات جو ہیں نیشنل اسمبلی کی میں بات کروں اتنے کنٹیسٹڈ ہوں جتنے کہ وہ بن چکے ہیں، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ جمہوریت لنگڑانے لگ گئی ہے۔ سینٹ کے انتخابات وہ موقع تھا جس کے ذریعے آپ جمہوریت کا رنگ روپ تھوڑا سا نکھار سکتے تھے۔ وہاں پر جس قسم کی آلائشیں آپ کو نظر آئی ہیں وہ پاکستان میں انپریسیڈنٹڈ ہیں۔ جو نامینیشنز آپ کو سامنے آ رہی ہیں وہ بھی حیران کن تو نہیں ہیں ہم جیسے لوگوں کے لیے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ جو پھر بھی کچھ فیتھ رکھتے تھے، کچھ اعتماد رکھتے تھے اس نظام کے چلانے والوں پر، ان کا اعتماد جو ہے بالکل زائل ہو گیا ہے۔ فیصل وابڈا صاحب جو ویسے اپنے کیس کے سلسلے میں پیش ہی نہیں ہوتے، وہ اپنے پیپرز سبمٹ کروانے کے لیے دھڑ سے سامنے آ جاتے ہیں۔ جو قومی اسمبلی کی نشست کو جسٹیفائی نہیں کرتے ان کے پاس سینٹ کے ٹکٹس جو ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ بشرا بی بی کی دوست جو ہیں وہ کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر اپنے نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ سبمٹ کروا دیتی ہیں۔ ہم سینٹ کی بات کر رہے ہیں جو معتبر ترین ایوان سمجھا جاتا ہے، جہاں پر بڑے بڑے سمجھدار لوگ موجود ہوتے ہیں جو سیاسی طور پر پارٹیز کی ایفیلیشنز کو بالائے طاق رکھ کر ملک کا سوچ سکتے ہیں، جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ میں وہاں پہ بات کر رہا ہوں تو وہاں پر کوئی پالشیا بیٹھا ہوا ہے، کوئی مالشیا بیٹھا ہوا ہے، کوئی سفارشی بیٹھا ہوا ہے، کوئی میرا جانوں تیرا مانوں، اس قسم کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے۔ تو انتخابات کے اندر جو نامینیشنز آئی ہیں حیران کن حد تک آپ کو وہ ردی نامینیشنز نظر آتی ہیں۔ پھر جو پروسیجر ہے سینٹ کے انتخابات کا اس کے اندر جتنا گڑبڑ گھٹالا پڑ گیا ہے وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے۔ سپریم کورٹ یہ تو کہتی ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ آزاد ہیں، لیکن پھر ان کو وقت بھی دیتی ہے کہ جو ہم نے آپ کو ہدایات دی اس کے مطابق آپ کام کریں۔ الیکشن کمیشن بار بار یہ بات کرتا ہوا آپ کو ظاہراً نظر آتا ہے کہ جی انتخابات کا جو طریقہ کار ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو آئینی ترمیم چاہیے، لیکن سپریم کورٹ اس کی بات نہیں سن رہی۔ لیکن دوسری طرف الیکشن کمیشن جو ہے وہ پورا موقع دیتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ اسلام آباد سے جو کینڈیڈیٹ ہے ان کا جوائنٹ یوسف رضا گیلانی، اس کے خلاف جو عذر جو ہے وہ داخل کیا جائے۔ جو سینٹ کے انتخابات کے اندر دھندہ ہونے کی بات ہے وہ اب ہر طرف ایک لیجنڈ کی طرح پھیل چکی ہے۔ تو سب لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کاروبار ہو رہا ہے، یہ انتخابات نہیں ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ، ان نامینیشنز کے ساتھ، ان پروسیجرز کے ساتھ، ان گڑبڑ گھٹالوں کے ساتھ جو انتخابات ہوں گے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی عوام کی نظر میں کیا وقت ہوگی۔ تو پارلیمنٹ جو ہے اس کا اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس دونوں جو ہیں ان کے اوپر سوالیہ نشان آپ کو نظر آتا ہے۔ جوڈیشری کی اگر آپ بات لے لیں تو آپ کو صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو کیس ہے ان کی شخصیت کے گرد جو تنازعات بنا دیے گئے ہیں اس کو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یا جو اوپن ووٹنگ کی پروسیڈنگز ہیں اس کے اندر جج صاحبان کے ریمارکس کو اٹھا کے دیکھ لیں،
اور لائرز کا جو کنڈکٹ ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جوڈیشری کتنی پانی میں کھڑی ہے. حالت یہ آ گئی ہے کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو اپنے فیصلے سنانے سے پہلے رینجرز کی طلبی کرنی پڑتی ہے. وہ پہلے تمام روڈز کو سیکیور کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کے فیصلے سنائے جاتے ہیں. احتساب کا عمل اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے اندر سے جس قسم کے گٹر ابلتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں, اس کا تعفن آپ کو ہر طرف پھیلا ہوا نظر آتا ہے. جو احتساب کرنے والے ہیں ان کے اپنے اعمال اور ویڈیوز سے لے کر ان کے کیسز تک ہر چیز آپ کو متنازع نظر آتی ہے. بیچ میں پاکستان کی ایک اکانومی ہے جو آئی ایم ایف کی پروجیکشنز کے مطابق جس کی بات اب ہم نے مان لی, جس کے معاہدے کے لیے ہم نے یہ تمام تر بجلی کی قیمتیں بڑھائیں, گیس کی قیمتیں بڑھائیں, سبسڈیز ہم نے ریموو کیں اور منت ترلا کر کے ہم نے دوبارہ سے ان کا جو ہے وہ ایک پیرامیٹر مانا اور اس پروگرام کو ریوائیو کروایا. وہ اب آپ کو بتا رہا ہے کہ 2021 میں اور شاید اس سے آگے بھی پاکستان کی اکانومی 1.5 اور 1.7 کے اوپر گرو کرے گی. دوبارہ دہراتا چلوں, جو میں بار بار اس میں پروگرام میں بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کی اکانومی 7% پر گرو نہیں کر رہی تو آپ جابز کریٹ نہیں کر سکتے. تو جس اکانومی کے پروجیکشن آپ کو قرضے دینے والا یہ بتا رہا ہے کہ 1.5 اور 1.7 کے اوپر گرو کرے گی, اور اس میں سے آپ نے 2% پاپولیشن گروتھ جو ہے 2% کے اوپر جو گرو کر رہا ہے وہ منہا کر دینا ہے. تو اس اکانومی کی کیا صورتحال بنے گی؟ بارڈرز کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو ایک ایسا ملک آپ کو نظر آتا ہے جہاں پر ظاہراً تمام ڈھانچے کام کر رہے ہیں لیکن وہ صرف ڈھانچے ہیں, ان کے اندر کوئی سبسٹنس نہیں ہے. پرانے زمانے کے اندر اسٹیبلشمنٹ ایسے حالات سے بہت مستفید ہوتی تھی اور وہ اپنی پگ جو ہے وہ اونچی رکھتی تھی. سیاستدان نیچے دکھائی دیتے تھے, ججز نیچے دکھائی دیتے تھے, صحافی نیچے دکھائی دیتے تھے. اور اس کے ساتھ ہمیں میڈیا کی فریڈم کی بات کرنی چاہیے, جو ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے لازم و ملزوم ہے. اس کی صورتحال بھی ہم سے چھپی نہیں ہوئی. ان حالات میں اسٹیبلشمنٹ آپ کو اوپر کھڑی ہوئی نظر آتی تھی, لیکن اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی ہر فورم کے اوپر آپ کو متنازع نظر آتی ہے. لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں, ان کے کاموں کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں. بڑی بڑی فیصلہ سازیاں ہوں یا سینٹ کے انتخابات ہوں, ہر جگہ پر اسٹیبلشمنٹ کے آپ کو فٹ پرنٹس یا فنگر پرنٹس نظر آنے کی باتیں ہوتی ہیں. تو ایک انتہائی متنازع قسم کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت آپ کو نظر آتی ہے. یہ ملک ان حالات میں چل نہیں سکتا. آپ زور زبردستی کے ساتھ انتخابات کروا سکتے ہیں, زور زبردستی کے ساتھ قوانین پاس کروا سکتے ہیں, زور زبردستی کے ساتھ ججز کے منہ بند کروا سکتے ہیں, میڈیا کو بند کروا سکتے ہیں, اپوزیشن کو ECL کے اوپر ڈال سکتے ہیں, کچھ 2 نمبر قسم کا احتساب کر سکتے ہیں, لیکن یہ ملک نہیں چل سکتا. تو جب ایسے حالات ہوں تو پھر 2-3 ہی رستے سامنے رہ جاتے ہیں. ایک تو رستہ یہ ہے کہ بیٹھ کر ایک گرینڈ ڈائلاگ کیا جائے اور جس کی جو غلطی ہے وہ مانے اور ملک کے اندر دوبارہ انتخابات کروائے جائیں اور انتخابات کی بنیاد کے اوپر جو حکومت بنے اس کا مینڈیٹ تسلیم کیا جائے. ایسا کرنا بہت مشکل ہے, کہنا بہت آسان ہے, اور ابھی میں بتاتا ہوں کہ کرنا کیوں مشکل ہے اور کہنا کیوں آسان ہے. دوسرا رستہ یہ رہتا ہے کہ تمام چیزوں کو صاف کریں اور پھر آپ جنرل پرویز مشرف والا ایک نظام بنا دیں اور یہ بتائیں کہ ہم نے دوبارہ سے پاکستان کے اندر تاریخ لکھنے کا آغاز کر دیا ہے. پہلے 60 میں لکھی, اس کے بعد 80 کی دہائی میں لکھی, پھر 2000 میں لکھی, اب 2021 کے بعد ہم نے دوبارہ سے تاریخ لکھنی ہے. دوسرا رستہ یہ رہ جاتا ہے. تیسرا رستہ یہ رہ جاتا ہے کہ آپ ٹیکنوکریٹس کا ایک نظام لے کے آئیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے ٹیکنوکریٹس کے ذریعے اس ملک کو چلانا ہے, کیونکہ پولیٹیشینز تو دیکھیں کتنے گندے لوگ ہیں. سینٹ کے اندر کیا کرتے ہیں, نیشنل اسمبلی کے اندر کیا کرتے ہیں, یہ اپنے چاچے مامے پھوپھیاں مالچے پالچے یہ لوگ ہیں جن کو یہ ٹکٹ دیتے ہیں, دھندا ہوتا ہے, یہ کوئی لوگ نہیں ہے جو ملک چلا سکے. تو آپ ٹیکنوکریٹس کی حکومت لے کے آئیں. تینوں رستوں میں سے جو مشکل ترین رستہ ہے وہ پہلا رستہ ہے, لیکن جو اہم ترین رستہ ہے وہ وہی ہے جو ہونے نہیں لگا. اس وجہ سے کہ اگر آپ نے نئے انتخابات کروائے, جو بھی حکومت بنی, تو 2018 سے لے کر اب تک جتنے کارنامے جس نے کیے ہیں وہ کسی نہ کسی وقت سامنے ضرور لائے جائیں گے. لوگ یہ سوال پوچھیں گے کہ 2018 کے انتخابات کے اندر کیا ہوا, لوگ یہ سوال پوچھیں گے کہ احتساب کے عمل کے اندر کون سی قوتیں انوالو تھیں, لوگ یہ سوال پوچھیں گے کہ جو لوگ اس وقت اہم عہدوں پر فائز تھے ان کا کردار کیا تھا. وہ سوال آپ پھر روک نہیں سکتے. اور جنرل پرویز مشرف کے کیسز کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس مرتبہ جو سوال اٹھائے جائیں گے اس سے کہیں زیادہ اہم اور نوکیلے ہوں گے. ان سوالوں کے جواب کوئی دینے کو تیار نہیں ہے. لہٰذا پاکستان کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ اور داؤ پیچ کھیلا جانا ضروری لگتا ہے. ہو سکتا ہے کہ نظام ایسے ہی چلتا رہے, ہو سکتا ہے کہ نظام ایسے چلتے چلتے ٹھیک ہو جائے, لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑا کرشمہ درکار ہے.
اگر یہ نظام ایسے ہی چل سکتا تو پاکستان کی حالت یہ نہ ہوتی. اگر اس نظام کو کرشمے کے ذریعے چلوایا جا سکتا ہوتا تو 3 سال کے اندر وہ کرشمہ ہو چکا ہوتا. وہ کرشمہ ہوتا ہوا آپ کو نظر آ نہیں رہا. ملک کا نظام جو ہے ڈس فنکشنل ہے. انتخابات آپ کے متنازع ہیں. تو پھر جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو سوچنا پڑتا ہے کہ وہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں یا ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہیں.